ہر چیز کو دھندا بزنس آپ نے بنا دیا ہے. جو بیسک آپ کی ہیومن ہونے کی نیسیسٹی ہے یا جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, جو آپ کا حق ہے, وہ آپ کو نہیں ملتا تو پھر آپ چھیننے پہ آ جائیں. سلیقہ ہونا چاہیے بات کرنے کا, مطلب آپ کو پوائنٹ آف ویو دینے کی اجازت ہے. ہمت کسی میں نہیں ہے سامنے آ کے بات کرنے کی, کہ آپ اس کے پیچھے چھپے ہوئے اسکرین کے, یو آر اے کاورڈ. ہمت تو وہ چاہیے نا کہ آپ سامنے آ کے بات کرنے کی جرت تو رکھیں, پھر دیکھیں. پنچنگ بیگ کیوں ہے سیلیبریٹیز, مطلب ان کی پرسنل لائف میں گھس جائیں گے لوگ, اس لیے کہ اجازت دی ہوئی ہے. اس سلوگن سے آپ کا ہے میرا جسم میرے مرضی پہ, کہیں آپ کا اتفاق ہے؟ غلط بات تو نہیں ہے نا. ویسے تو میرا درخت یا میرا لیمپ ہوگا تو وہ بھی میری مرضی ہوگی. اچھا, یہ برا کیوں لگتا ہے؟ اگر میرا جسم ہے تو میری مرضی ہوگی. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جسم میری مرضی, میرا گردہ میری مرضی, ٹھیک ہے. مرد تو یہ الٹا کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں میرا جسم تمہاری مرضی والا سین انہوں نے لگایا ہوا نا. اور کہتے ہیں ہاں جی میری مرضی یہ ہے کہ آپ اپنا جسم اپنے پاس ہی رکھیں. کیا کیا بات کی. ماریا واسطی کیسی ہیں آپ؟ ویسی کی ویسی, ہمیشہ سے. 10 on 10. اچھا, دیٹ از واٹ یو آر سیئنگ. تھینک یو سو مچ اگین فار کمنگ ہیئر. پہلے تو مجھے بتائیے گا آپ کا ڈاگ کہاں تک رہا؟ آپ کو تو بڑی تکلیف میں ہوں گی. بہت مل گیا آپ کو. ارے کنگریچولیشنز, کیونکہ میں آپ کی ڈھونڈا. اور دوسرا یہ کہ مجھے تو اب اندازہ ہو کہ پیپل ہو ہیو یو نو پیٹس ہیں, یا جن کے وہ ان کے اس طریقے سے فیملی ممبرز ہوتے ہیں, لائک آپ کا جو پیٹ ہے جیسے آپ نے پالا ہوتا ہے, دیٹ اتنے لوگوں کی جو ہے دعائیں, اینڈ دا پیپل ہو آر سو کنسرنڈ. اور آئی واز لائک ریئلی مووڈ. جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا کہ مل جائے, اس کے بعد ہم ایفرٹ کرتے ہیں وٹ ایور, بٹ دیر واز اے ہول کمیونٹی آف پیپل یو نو ہو ہیو پیٹس. They could feel my pain, you know. So اچھا, آپ نے کیمپین بڑی میسو چلا کے رکھی تھی جب تک نہ مل جائے, کیونکہ آپ نے اس کو جو بوائے کا نام دیا تھا نا, وہ انٹر لنک کرا تھا آپ کے ایموشنز کو اس کے ساتھ. نہیں, وہ ہی از مائی لائف. تو کیسے ملا, کیسے, کہاں سے, کس نے آپ کی ہیلپ کی اس پہ؟ I didn't know that it's a proper gangs ہیں جو یہ دھندا ہے پورا. اس I didn't know. ہم تو you know I was in Islam Abad and I didn't know کہ یہ باقاعدہ اس کو ایبڈکٹ کر کے جا کے بیچ دیتے ہیں. مجھے تو اب اندازہ ہوا ہے کہ اٹس سچ, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بچوں کو یا ٹریفکنگ ہوتی ہے, اینڈ یو نو کڈنیپ کرتے ہیں لوگوں کو فار رینسم اینڈ ادر تھنگس, یہ بھی ویسے ہی ہے. اور اس کو فوراً بیچ دیتے ہیں. اینڈ یو نو یو موسٹلی وہ کہہ رہے تھے کہ میریکل ہے کہ آپ کو مل گیا. فارچونیٹ سچویشن تھی ویسے, ادروائز نہیں مل رہا, ورنہ آپ کو شاید کال ہی آتی جب اتنا پتہ چلتا کہ ایک بندے کا اتنا اس کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ ہے. اسلام آباد پولیس جو تھی, I mean thanks to them, they were with me, کیونکہ ہم اس طرح لوگوں کے اگر شک ہو تو چھاپے تو نہیں مار سکتے, you know we don't have the right, but yeah they really helped. And اور مزے کی بات, آپ کو جب آپ اس طرح کی کسی بھی پرابلم میں ہوں, یہ یا کوئی اور, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں, جو عوام ہیں یا جو لوگ ہیں, وہ جس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیلپ کرتے ہیں اور کچھ لوگ آپ کی ہیلپ کرنے سے بالکل انکار کر دیتے ہیں. بیکاز then you get to know people. So جو جہاں پہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ اس کو اٹھایا ہے, اور باقاعدہ چادر ڈال کے اس کو کالی تو اٹھا کے اسمال ون اس کو لے کر گئے ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ گلی میں کہیں ادھر گیا تو ادھر گیا تو گم گیا. سو آئی ہیڈ نو آئیڈیا. میں آئی واز ان کراچی, میں بھاگی اسلام آباد, اینڈ جہاں جہاں ہمیں پتہ تھا وہ ہے, ہم نے ان گھروں میں جا کے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ جو آپ کی سڑک کے فوٹیج ہے وہ ہمیں دکھا دیں, سو دیٹ وی نو وی کین آئیڈینٹیفائی کہ یو نو کون لوگ تھے, یہ کیا تھا. تو وہ ایک خاتون, انہوں نے تو کہا تو پتہ نہیں گورنر آ جائے تو پتہ نہیں پریزیڈنٹ آ جائے تب بھی میں نہیں دوں گی, لائک مدد سے انکار. اور کچھ لوگ ایسے تھے who really went out of the way and I want to thank them who helped. لیکن کچھ ایسے لوگ جو آپ کو ویسے لگتا ہے کہ بہت ہی یو نو دکھنے میں ہیں, they were جسے کہتے ہیں نا cold hearted. تو وہ لگا کہ ہاں بھائی people are very cruel at times. اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کی کوئی ایسی کوئی چیز ہے یا آپ کی پریویسی ہرٹ ہو رہی ہو یا کیا, they just sometimes people refuse and sometimes یہ دیکھیں بغیر کسی کا کتنا اس اٹیچمنٹ ہوگی کس کا. اچھا, خود پہ اگر آئے گی یہ سچویشن, اور مجھے نہیں سمجھ آئے کہ یا تو نا آپ سے کوئی فیور مانگ رہا ہو, یا کوئی آپ سے کچھ ایسی چیز مانگ رہا ہو جس سے آپ کا کوئی نقصان ہوتا ہو, پیسے مانگ یا رہا ہو آپ کو کچھ چیز دینی پڑے. آپ سب کے گھروں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں, آپ کے آفس میں ہوگا, ہر جگہ جو آپ کو ریکارڈنگ دینی ہے گیٹ پہ یا سڑک پہ آپ نے فیس کیا ہوتا ہے, اس کی فوٹیج صرف دیکھنی ہے. وہ آپ اگر ہمیں دے دیں گے تو ہم دیکھ لیں گے کہ بھائی وہ چوری ہوئی ہے کسی کی, آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں. They just don't want to do it. اور کچھ لوگ ہیں وہ really you know went out of the way. سو بڑی بڑی شکلیں نظر آتی ہیں اصلی لوگوں کی when you know you are in a situation. اچھا ہماری جب ان پہ یہ خود پہ آتی ہے نا تو ان کو پھر ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم نے بھی کسی ساتھ کیا ہے. اور سب پہ زندگی ہے ہی ایسی کہ ہر ایک پہ ہر قسم کا ٹائم آتا ہے. آئے گا
ہر قسم کا. اب میرے لیے اگر یہ تھی تو کسی کے لیے کچھ اور ہو سکتا ہے. تو and it happens like کسی کا بچہ ہو سکتا ہے, like کچھ بھی ہو. آپ کے کوئی ڈاکیومنٹس ہو سکتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہو, چوری آپ کی گاڑی ہو, اینی تھنگ. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جس نے ہیلپ کرنی ہے اسے بڑی یا چھوٹی چیز میں بھی کرنی ہے, جس نے نہیں کرنی اس نے اپنی اوقات دکھا دینی. تو دیٹ از اے ریئل شکل نظر آ اور اس کے سامنے بھی کارما تو پلے ہوتا ہے, اس کے سامنے آنا ضرور ہے, دیر ہو سویر ہو, وہ ذرا اپنے اس میں ہوتا ہے, سویگ میں ہوتا ہے, لیکن وہ سویگ ٹوٹتا ہے ایک دن ضرور ہے. اینڈ آئی جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ آپ کس بیس پہ کسی کو لائک ایسی ہیلپ جس میں آپ کا کچھ نہیں جا رہا, یو جسٹ بیکاز دیٹ از وہ آپ کی امپورٹنس کا آپ انکار کر سکتے ہیں, خدا بن سکتے ہیں. سوچیں اگر ان کو سسٹم مل گیا کسی دن, اگر وہ ہمارے پی ایم شی ایم بن گئے کسی دن, وہ تو ہمیں چلتے رہتے چماٹے ماریں گے. ہم کہتے ہیں ہم ایکسپیکٹ تھا تو اسلام آباد نا, وہاں پہ سبھی پی ایم ہے. ہاں یہ بھی ہے کہ ہر گھر میں پی ایم بیٹھا ہوا, ہر گھر سے پی ایم نکلے گا, ہر گھر سے پی ایم نکلے گا. کیسے آپ کا بچپن تنزانیہ میں گزرا, یہ مجھے بڑی حیرت ہوئی. کیا ہوا کیا وہاں سے یہاں؟ بس تبھی تو مجھے جانور اچھے لگتے ہیں. ہاں جانور, چلے وہ جانور جو ہے نا وہ اتنے وحشی نہیں ہوتے, درندے نہیں ہوتے جتنے شہروں میں ہوتے ہیں. شہروں میں تو یہ شہروں میں دونوں طرف جانور ہیں, ایک طرف جانور ہے, خواتین مرد میں زیادہ جانورات کس میں؟ دیکھیے وہ تو ایک کیفیت ہے جو کسی پہ بھی آ سکتی ہے نا. یہ کیا بات کی, ویسے بڑا آپ نے مطلب خواتین کو نہیں بچایا, کسی کا بیلنس کر دی کہ دونوں اور کیا. ایموشن ہے کسی بھی قسم کا, اچھا ہو برا ہو, اور جس وقت وہ باہر آتا ہے اور جس وجہ سے آتا ہے وہ اچھی طرف بھی جا سکتا ہے اور بری طرف بھی جا سکتا ہے. اچھا وجوہات کیا ہیں یہ جو ہمارے اندر ایک آ رہا ہے, اس کی وجوہات ہماری انفلیشن ہے, حالات ہیں, اس وجہ سے جس طرح موب کلچر آیا بھائی, بیچ میں ایک حادثہ ہوا وہ جو NHS والا, اب وہ سچویشن یہ کہ وہ حادثہ ہوا گاڑی والا, ایک دم سے کوئی سی گاڑی پہ مسئلہ آتا ہے, ایک دم سے لوگ آ کے موب کلچر پہ آ جاتے ہیں, اتارنے لگ جاتے ہیں خواتین کو. یہ ایک ایسا نہیں ہے کہ آج ایسا ہو رہا ہے کہ ہم کہیں کہ جی یہاں پہ ہوا وہاں پہ ہوا. اٹ از ہیپننگ بیکاز a lot of things that we didn't take care of پہلے. یہ ایسے نہیں کہ ایک دم ہو گیا, ایسے جہالت نہیں آ گئی ہے, ایسے انفلیشن نہیں آ گئی ہے, ایسے سب کچھ نہیں ہو گیا, ایسے ہم انسیکیور نہیں ہو گئے ہیں. اس کے آپ یہ سالوں پہلے جو ڈیسیجنز لیے ہوئے ہیں, جن کو آپ نے یہ رائٹ دیا ہوا تھا کہ آپ ہمارے لیے ڈیسیجن لیں, انہوں نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے. آپ جہاں تعلیم کا معیار دیکھ لیں کہ کیا ہے, ٹھیک ہے, ہر چیز کو دھندا بزنس آپ نے بنا دیا ہے. کوئی چیز جو بیسک آپ کی ہیومن ہونے کی بیسک جو نیسیسٹی ہے یا جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, جو آپ کا حق ہے, وہ آپ کو نہیں ملتا تو پھر آپ چھیننے پہ آ جاتے ہیں. ایوری بڈی از انسیکیور, دروازے بند کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو, وی ڈونٹ نو ہیلپ ہو از دیر. تو یہ جو ہے نا دس فیلنگ آف انسیکیورٹی اینڈ کہ بس چھین لو پیسہ, یہ وہ, اٹس لائک جو دیٹ از coming not because what is happening right now, it is happening because of what happened and what ہم نے جس چیز کی اجازت دی ہونے پہ. ایک دم تو نہیں ہوا نا, وہ لازک موڑ ایک دم تو نہیں آ گیا جس پہ ہم 70 سال سے کھڑے ہوئے ہیں. اچھا جنہوں نے فیصلے کیے ہیں ان کو ہم نے ویسے حق دیا فیصلے کرنے کا؟ بالکل دیا, کیونکہ عوام کو اب کہتے تو ہیں کہ وہ جمہوریت ہے, اب وہ ڈیموکریسی ہے کہ وہ ڈیموکریسی ہے کہ وہ موکریسی ہے. وہ اچھا ہے ویسے, وہ ڈیموکریسی زیادہ اچھا تھا, ڈیموکریسی تو نہیں, موکریسی بھی صحیح ہے, یہ بھی زیادہ اچھا ہے, موکریسی زیادہ اچھا ورڈ ہے. سو when we are not ready to tell the truth, face the truth, تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. یہ اصل میں ہمارے ہم تو دوسروں تو چھوڑیں, ہم اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بولتے سارا دن, بول رہے ہیں شیشوں میں کھڑے ہوتے جھوٹ بولتے ہیں سب اپنے ہر وقت. یہ دس از واٹ وی ڈو اینڈ دس از واٹ وی تھنک کہ ہم اسی چیز سے سروائیو کرتے ہیں. ڈیلوژن میں سب ڈیلوژن ایوری تھنگ. اچھا تھا, بہت ڈیلوژن سب اسی میں لگے ہوئے اپنا. خیر جی, تنزانیہ سے پھر کس طریقے سے آپ وہیں رہ جاتی, اتنا بہترین. یہی میں سوچ رہی ہوں کہ دیکھیں جنگل میں منگل ہی ہوتا, جنگل میں منگل ہوتا, سکون ہوتا. ہاں, یہاں سے جاتے کراچی سے جنگلوں کی طرف, اور کیا ٹائم مل جائے میں تو. میرا مطلب ہے کہ اچھی وہاں پہ محفل جمی رہتی. یا آئی واز بورن اوور دیئر ان دارالسلام تانزانیہ, دین وی کیم ہیئر 7-8 سال کی تھی میں لاہور, اور اس کے بعد پھر when I came into showbiz, but Lahore was the main place where I started. پہلے سارا جو تھے کام اینڈ ایوری تھنگ واز ہیپننگ اوور دیئر. پھر کراچی آتے تھے, کام کرتے, اسلام آباد میں بہت کام کیا, ابھی لائک آل اوور دا ورلڈ شوٹنگ ہوتی تھی اس وقت, اور ٹریول بہت کیا پاکستان میں بھی. آئی مین آئی ورک فرام ایوری سینٹر, کراچی, لاہور, اسلام آباد, کوئٹہ, پشاور, اینڈ پھر جیسے یہاں سے تو ہم زیادہ کہیں نکل نہیں سکتے آؤٹ ڈورز اینڈ آل دیٹ, بٹ اسلام آباد لاہور میں ہوتے ہوئے پھر ہم اسلام آباد, نتھیا گلی, آگے بہت ٹریول فار شوٹنگز اینڈ ورک تو ہم بہت کیا. تو پورا پاکستان
وہاں وہ سائڈ جو ہے جہاں جہاں شوٹنگ ہم کر سکتے تھے, جہاں تک جاتے تھے, تو اٹس لائک وہ جگہ دیکھنے کا موقع ملا جو عام طور پہ شاید لوگوں سے بھی انٹریکشن کرنے کا موقع ملا, ہر شہر کے, ہر زبان کے, ہر کلچر کے ساتھ. ایگزیکٹلی, آئی مین 4 صدا جا رہے ہیں تو پھر آگے جا رہے ہیں, تو بہت ہم شوٹنگ کرتے تھے. اینڈ وی یوزڈ ٹو میٹ جہاں پہ بھی آپ کر رہے ہیں, کسی گاؤں میں کر رہے ہیں, کسی چھوٹے قصبے میں کر رہے ہیں, یو نو میٹنگ پیپل. سو اٹ یوز ٹو بی ویری انٹرسٹنگ. اب تو کیونکہ زیادہ تر سیٹس پر آ گیا ہے, یا ہم اس طریقے سے نہیں کر رہے ہیں, ہر دور چینج ہوتا رہتا ہے, ریکوائرمنٹ بھی. So I miss those times, you know, you used to travel a lot. اچھا, دور چینج ہوا ہے یا دورے پڑ رہے ہیں بھی چینج ہوا ہے؟ سب جب چینج آتا ہے تو پھر چینج آتا ہے نا, دورے بھی پڑتے ہیں, پھر دوروں پہ بھی آپ جاتے ہیں, تو پھر اچھا, اب جب لوگوں سے ملتی ہیں تو دورے پڑے ہوئے لوگوں کو, مطلب اس طریقے سے نہیں ان کا ریئیکشنز ہیں؟ No, عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. ہاں, I mean ڈفرینٹ ہے, یا ہبڑ دبڑ ہے پہلے. لائک آپ یہی دیکھ رہے ہیں نا, جنرلی بھی آپ فیل کرتے ہوں گے وین یو جو اچھی بات لگتی ہے ویر ایور وی گو, کیونکہ وی آر, اگر جو بھی ایکٹر ریکگنائزڈ ہے تو لوگ اس کو اپنے گھر کا حصہ سمجھتے ہیں, بیکاز دے رکھے میں کروں نہ کروں کسی کو وہ, اور پھر وہ آپ کو اسی پیار اور اسی طریقے سے اپنے جو بھی علاقہ ہے, چھوٹا ہے بڑا ہے گاؤں ہے, دے گیو یو سو مچ لو اینڈ رسپیکٹ, اینڈ یو نو وہ اپنے طریقے سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور کھانے کھلاتے ہیں, اور یو نو تو یو سی a lot of things جو اب میرے خیال میں ہماری ذرا کیونکہ کم ہو گئی ہے, وی آر ناٹ شوٹنگ لائک دیٹ, بٹ اٹ یوز ٹو بی امیزنگ, باہر کے ملکوں میں بھی اور ادھر بھی پاکستان میں بھی. سو اچھا, پیار تو آپ کو بہت ملا پورے پاکستان سے؟ ہاں جی, بہت زیادہ. اور شاید آپ اس وقت کا حصہ نہیں رہی جس میں سوشل میڈیا بہت زیادہ پاورفل ہوتا تھا. آئی واز دا لاسٹ جنریشن جس نے پی ٹی وی میں کام کر کے, وہ آخری جو پلیس تھے نا سیریلس, جو اس کے بعد این ٹی ایم وغیرہ میں آپ نے وہ پرائیویٹ پروڈکشن اسٹارٹ ہو گئی تھی. آئی تھنک میں لاسٹ جنریشن تھی بالکل ہی. آئی اسکم تھرو پی ٹی وی ڈراماز, اور میں ان بڑے بڑے ناموں کے ساتھ, یا پی ٹی وی کا جو فلیور ہے, جو کام کرنے کا طریقہ ہے, وہ آئی ٹیسٹڈ دیٹ, اینڈ دین پھر وہ این ٹی ایم والا ٹیسٹ وہ بھی وہ جو آپ کا ہے, بیکاز دونوں کا کام کرنے کے طریقے ڈفرینٹ تھے, اینڈ اس کے بعد پھر یہ والا. سو آئی واز لکی دیٹ آئی واز ایکسپوز ٹو دیٹ کائنڈ آف ورک اینڈ دوز ہیوی ویٹ چیمپئنز. سوشل میڈیا کے بغیر والا وقت بھی دیکھا, اور آج سوشل میڈیا پہ جو بالکل ڈفرینٹ ہے, مادر آزاد ہے, جس نے جو بولنا ہے بول دیتے ہیں آپ کو. آزادی جسے ہم فریڈم کہتے ہیں, ایوری بڈی وانٹس دیٹ, آپ کو بھی چاہیے, مجھے بھی چاہیے, لیکن وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ آزادی کا مطلب رسپانسبلٹی ہے, یعنی کہ میرے پاس رائٹ ہے یہ زبان کھول کے کچھ بھی کہہ دینے کا, لیکن اس کا کانسیکوینس بھی مجھے ہی دیکھنا ہے, اور اس کا رزلٹ بھی اور برداشت بھی مجھے ہی کرنا ہے. واٹ کمز آؤٹ آف مائی ماؤتھ, آئی ایم رسپانسبل فار اٹ. آزادی, فریڈم از اے رسپانسبلٹی, اٹ از ناٹ کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کچھ بھی بول سکتے ہیں. سلیقہ ہونا چاہیے بات کرنے کا, بالکل آپ کو پوائنٹ آف ویو دینے کی اجازت ہے, آپ بدتمیزی کرنے کی. جب آپ محفل پہ بیٹھتے ہیں جی, آپ دل میں جو مرضی سوچیں, یو نو, اگر کسی کو آواز نہیں آ رہی تو یو نو تھنک اباؤٹ اینی تھنگ, بٹ پہلے بھی اور اب بھی اور ہمیشہ رہے گا کہ ہر جگہ کا ایک ڈیکورم ہے, بات کرنے کا طریقہ ہے, محفل میں بات کرنے کا ادب. میڈیا میں تو محفل ہی ہوئی ہے ایسی محفل, یہ تو میرا مطلب ہے مجمع ایک بالکل ہی دھرنا ٹائپ شروع ہوا ہوا ہے یہاں پہ. تو اینی بڈی کین, یو نو, بیکاز آپ کو لگتا ہے کہ آپ چھپے ہوئے ہیں تو یو کین گیٹ اوے. ہمت کسی میں نہیں ہے سامنے آ کے بات کرنے کی, کیونکہ آپ اس کے پیچھے چھپے ہوئے اسکرین کے, تو آپ سامنے تو آپ سیلفی کھنچوا دیتے ہیں پھر وہ آ کے, اگر وہی بندہ جو آپ کو وہاں نیچے اتنے سال ہاں, وہ بھائی سامنے آ کے بات کرنے کی ہمت نہیں ہے نا. آپ تو لکھ رہے ہیں, آپ کسی بھی اپنے نام سے فیک آئی ڈی سے لکھ رہے ہیں, تو یہ تو پھر یو آر اے کاورڈ. ہمت تو وہ چاہیے نا کہ آپ سامنے آ کے بات کرنے کی جرت تو رکھیں, پھر دیکھیں. اچھا, اویئرنیس لوگ کہتے ہیں بڑی ہے, اویئرنیس بڑی ہے, بدتمیزی بڑی ہے. اویئرنیس کا یہ مطلب نہیں ہے. انفارمیشن ڈیٹا کو آپ کیا کہہ رہے کہ ایوری تھنگ از اویلیبل, یہ انفارمیشن ہے گوگل سے آپ کو مل گئی ہے, لیکن اس کا اخلاق سے کوئی اخلاق ہے, آپ کی ویلیوز جو آپ کے گھر سے, آپ کے اسکول سے, آپ کے استادوں سے, آپ کے معاشرے سے آپ کو ملتی ہے, اس کا کوئی تعلق یہ ڈیٹا سے تو نہیں ہے. کیا بات ہے. اور اوور آل امپیکٹ آپ لوگتا ہے سوشل میڈیا کا وہ پاکستان پہ ٹک ٹاکر والا ہے؟ بالکل ہی یہ مانتی اس بات کو کہ آپ کے پاس یہ اب یہ مائک ہے نا جی, ہمارے پاس یہ سب کچھ لگا ہوا ہے, اب اس کا کیا میں استعمال کروں, اس پہ گالیاں دینا شروع کر دوں, اس کو توڑ دوں, اس کو پھینکوں, اس کو ویپن بنا لوں. ہاؤ یو یوز اٹ. ٹیکنالوجی از سم تھنگ دیٹ از امیزنگ. آپ کے یہ جو ہم دور اس وقت گزار رہے ہیں, جتنی فیسلٹی اس وقت اس سیکنڈ اس دنیا کے پاس ہے, جو ہمارے پاس اویلیبل ہے اس دنیا میں, وہ 10 سال پہلے تھی نہیں تھی نا. تو ہم سب سے لکی ہیں اس وقت
جو دور ہم گزار رہے ہیں, آگے ہمیں یہ اور فیسلٹیز ملیں گی, تو آپ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں؟ آئی مین آپ اگر ڈوئے لے کر کھانا نہیں پکا رہے, لوگوں کو مارنا شروع کر دیں, تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ یو نو دیٹ از ہاؤ یو یوز اٹ. تو میں بالکل نہیں سمجھتی کہ سوشل میڈیا کا کوئی قصور ہے یا ٹویٹر کا ہے یا ٹک ٹاک کا ہے. اٹ از کہ آپ اس کو استعمال کیسے کر رہے ہیں. آئی مین واٹ آر یو ڈوئنگ ود اٹ؟ ہم لوگ فن ٹائم بنایا ہوا اس کے اوپر, مستیاں, فن ٹائم. مطلب ہے کہ ہاؤ اس کو آپ اگر تو آپ پروڈکٹیولی اس کو یوز کریں گے, اچھے طریقے سے کریں گے تو اگر اچھے اور اوچھے میں صرف اتنا صحیح فرق ہے. اچھا گورنمنٹ چاہتی ہے ہم اچھے سے یوز کریں, تبھی انٹرنیٹ ذرا سلو ہو گیا ہے, فائر وار لگ گئی, سلو ہو گیا, فائر وار لگا 5 6 7 8 آتا ہے لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں. وائس نوٹ بھیجے کسی کو تو وائس نوٹ نہیں جاتا ہی نہیں, پکچر گول گول گھوم رہی ہے. اچھا ہے بندے کو سوچنے کا ٹائم مل جاتا ہے, ڈیلیٹ ایسا ہوا ہے, بہت دفعہ ہوا ہے. یہ بہت اچھا ہے. سوچ تو لو, بول کیا رہے ہو, ہم سوچتے نہیں ہیں, ہم سوچے بغیر چیزیں بھیج دیتے ہیں. ضائع کیا ہوا ہے ہم نے, جذباتی قسم کے ہم لوگ قوم ہیں. نہیں جذبات پہ بھی ہے, جذبات پہ بھی آپ لگا رہے ہیں. ذرا آپ کو اگر دماغ کہتے ہیں نا کامن سینس از ناٹ کامن, تو بھائی اگر ہے تو اس کو کامن تو کرو نا, کامن تو کرو. اچھا آپ نے ڈاکٹر بننا تھا بچپن میں, علاج کرنا چاہتی تھی, پھر میں نے کہا میرا اپنا نہیں ہوا ہوا تو میں کسی کا کیا کروں. تو کس کا علاج کرنا چاہتی؟ علاج تو آپ کے آس پاس تو ایسے لوگ زندگی میں آپ کو بہت ملے ہوں جن کو علاج کی شدید ضرورت پڑی ہوگی. آپ نے آرٹ جو میڈیم ہے نا, آئی ایم ویری لکی ٹو بی اے پارٹ آف اٹ, یہ بھی روحوں کا علاج ہے, بدروحوں کا علاج ہے. تو میرا مطلب ہے میوزک, آرٹ, یو نو آل فارمز آف آرٹ جو کہ آپ کے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اینڈ انڈینائبل. تو وہ بھی استھیٹکس, ایوری تھنگ, آئی مین آپ کو انرچ کرتا ہے. آپ کی صرف فزیکل اناٹومی تو نہیں ہے نا, آپ کا برین ہے, اینڈ یو نو یو لائک تھنگس, استھیٹکس. اللہ نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے جس کے اندر آپ کو اگر یو نو اٹس آل دا کلرز آر دیر, اور آپ کو ایک جنگل کو دیکھیں یا آپ میدان کو دیکھیں, سو مینی کلرز, اور ایک ہارمنی ہے, جبکہ اگر آپ دیکھیں تو نہیں بھی ہے لیکن ہے بھی. سو وہ کلٹر میں ڈی کلٹر بھی ہے, لیکن وہ ایوری تھنگ از ان اے سرٹن بیلنس, اور وہ اس بیلنس سے آپ کی کوئی بھی چیز زندگی میں, اینی تھنگ, اچھائی برائی, اینی تھنگ امبیلنس ہوگی نا تو پرابلم کریٹ ہوگی. بس اتنی سی بات ہے. اصل مسئلہ ایکسٹریم پہ جانے کا نہیں ہے. اگر آپ لبرل اپنے آپ کو کہتے ہیں اور آپ لبرل کی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں تو بھی فنڈو ہو جاتے ہیں. یو ہیو ٹو بی ان دا مڈل, ان دا بیلنس. بیلنس ضروری ہے. Your مذہب teaches you that, your life teaches you that, everything needs a balance. ہماری تھوڑا سے پہلے اگر آپ کہتی ہیں آج سے 15 سال پہلے کہ مینٹل ہیلتھ اور انزائٹی وغیرہ کی بات کریں, ڈپریشن کی بات کرتے تھے, اس وقت تو بہت زیادہ برا سمجھا جاتا ہے کہ آپ پاگل ہو گیا ہے. تو آپ بہتر ہو گیا تھوڑا سسٹم ہمارا, اور آپ بلیو اس زمانے کا آپ نے دیکھا ہوا, آپ نے دونوں طرف دیکھ لیا, ابھی کا بھی پہلے کا بھی. کوئی بھی چیز ہو نا, اینی تھنگ, whether it's mental health or any sort of health, women's health, when it comes to جیسے ہم بریسٹ کینسر کی بات کرتے ہیں, یا خواتین اور کی خاص طور پہ ہم ہیلتھ پہ اور ان کی کسی بھی قسم کی ہیلتھ پہ ہم توجہ نہیں دیتے رہے, whether they don't have the right کہ بھائی وہ بچہ پیدا کرنے کا ان کے پاس رائٹ نہیں ہے, بیکاز فیملی, اب آپ کی شادی ہو گئی ہے تو آپ نے بچے پیدا کرنے, بیکاز یو نو ہم ایک عورت کا جو بیسک رائٹس ہونے چاہیے اس کے پاس نہیں ہے, اپنی باڈی پہ بھی نہیں ہے, اپنے دماغ پہ بھی نہیں ہے. ٹیبو جو آپ کے سبجیکٹس ہیں نا, کوئی بھی چیز جب تک وہ ڈسکس نہیں ہوگی, آپ اس کو عام ڈسکشن میں نہیں لائیں گے تو وہ ٹیبو رہے گی اور آپ اسے آنکھ چراتے رہیں گے, وہ بربادی ہوگی. یو ہیو ٹو ڈسکس اٹ. اور اس کا بھی آپ جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو وہی باتیں جو آپ ہائے ہائے کرتے ہیں وہ ساری باتیں ڈسکس آپ کر سکتے ہیں نا, بیکاز دیز آر دا فیکٹس آف لائف اینڈ یو ہیو ٹو ڈسکس دیم. ہم جب ڈسکس نہیں کرتے تو پھر زیادتی ہوتی ہے, لوگوں کے رائٹس مارے جاتے ہیں کیونکہ وہ ڈسکس ہی نہیں ہو رہے, اور جس کے وہ رائٹس ہیں وہ زبان ہی نہیں کھول سکتے یا اپنے رائٹ کے لیے لڑ نہیں سکتے. سو اٹس یو نو لائک اٹس پٹ انڈر دا کارپٹ, اور پھر کچھ لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. تو بچپن سے ہمارے ساتھ یہ نہیں کیا گیا, ہمارے سے بہت ساری چیزوں کو چھپایا جاتا ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کو بس یہ کہہ دیا ہے, اب آپ اس کو مانیں. سوال کرنے سے روکا جاتا ہے. آپ کا ایجوکیشن سسٹم سارا ہے, سمجھ گئے آپ کیا کہہ رہی ہوں؟ ہاں, کیونکہ چلڈرن آر سپوز ٹو آسک کویسچنز, اینڈ ہمیں ٹرین کیا جاتا ہے سوال نہ پوچھنے پہ, اور سوال کیسا بھی ہو سکتا ہے, یو نو.
سوال پوچھنا از دا مین تھنگ. یو ہیو ٹو آگے سے اتنا خطرناک رسپانس آتا ہے, جو بھی آئے گا, جو بھی جواب آئے گا, جواب تبھی آئے گا نا جب سوال ہوگا. اگر ہوگا ہی نہیں تو پھر ایوری تھنگ از گوئنگ آن. ارے سوالوں کا گھڑا گھوٹا گیا شروع سے ہمارا, ہمیشہ جیسے ہی شروع کرتے ہیں تھوڑی سی بات شروع ہوتی ہے تو ہم پہ فتویٰ جاری, یہ بتا دیا ہے نا. ایون آپ کا اچھا بڑے ہمیشہ ٹھیک کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ہمیشہ بڑے ٹھیک اس لیے کہ ان کی بھی یہی والی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے, ان کو بھی کہہ دیا ہوتا ہے کہ سوال نہ کرنا, یہ ڈیٹا تمہیں دے دیا ہے, بس بتا دیا. ایون اٹس یور ریلیجن, ایون اف یور ریلیشن شپس, ہمیں کمیونیکیشن نہیں بتائی گئی ریلیشن شپس میں آپس میں کیسے کرنی ہے. واٹ آر وی ایکسپیکٹنگ, میاں بیوی کی ریلیشن شپ میں بھی آپ کو رول تو آپ کو پتہ ہے, لیکن ان کو وہ آپ کو بتایا نہیں گیا اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ واٹ آر دیز ریلیشن شپس, کہ کیسے آپ نے اسے کیسے لے چلنا ہے, اور کوئی پرابلم آ جائے تو کیسے, بس کہہ دیا تو کر لو. تو لائک ہیومن بینگ کی مشین تو آپ چیک کریں نا کیسی ہے, وہ سوال کرے گی. لائک I mean you have to, اور یہ سوال اگر کلیئر ہوتے ہوئے آتے تو سچویشن کتنی بہتر ہوتی ہے. اب کہیں اور ہوتے ہیں. آج ہم کم سے کم 15-20 سال پیچھے ہیں سب سے, اور آپ کے تو 100-15-20 سال. I mean like because ہم اس چیز کو جب آپ پرابلم کو رجسٹر نہیں کریں گے تو اس کو سولوشن تو نہیں ملے گا. اچھا سوالوں گھڑا جو گھوڑا جاتا ہے وہ بچپن میں بچوں کا, چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی, اور ذرا بڑی ہو کے ذرا لڑکیوں کی طرف زیادہ نہیں ہے مسئلہ, مرد پھر بھی بول جاتا ہے. آپ کے معاشرے پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. اب بات یہ ہے کہ اگر میرے ذہن میں کوئی سوال ہے تو میں کہاں پوچھوں گی, اپنے استاد سے, گھر میں. بس کہہ دیا ہے نا تو کر لو, تو بتا دیا بس کافی ہے. بٹ نو, یو ہیو ٹو آسک کوسچنز اینڈ فائنڈ دیئر آنسرز. ہمیں سوال بہت کرتے ہیں, ہمیں ڈم بنا دیا گیا, ڈیڈ اینڈ ڈم ہو گئے ہیں, ڈم ہو گئے. اور ہمیں بنانے والوں کی غلطی نہیں تھی, ان کو بھی بنایا گیا ہے, ان کو بھی بنایا گیا. لیکن ہم اگر ایسا ہے تو اف آئی لیٹ مائی سیلف بی لائک دیٹ تو وہ میری غلطی ہے. دیکھیں آپ 18 ایئرس سے کم میں ہے تو چلے گا, آپ کسی کے یو نو کیا آپ کنٹرول میں ہے, لیکن اس کے بعد یو آر این ایڈلٹ, دین یو کین ٹیک یور اون ڈیسیژنس کہ میں یہ لرن کرنا چاہتا ہوں, میں سیکھنا چاہتا ہوں, میرے ذہن میں یہ سوال ہے. اف یو وانٹ ٹو ڈم یور سیلف دیٹ از آلسو یور ڈیسیژن. آئی مین کسی نے منع تو نہیں کیا. اچھا اب جو جنزی آ رہے ہیں وہ تھوڑا سا اب جواب دے رہے ہیں, مطلب ان کو برا سمجھا جاتا ہے, ویسے ان کو سمجھا جاتا ہے یہ بدتمیز ہیں. دیکھو کہ جواب دینا اور جواب دے دینا بھی تو ہے نا. اب یہ تھن لائن ہے بڑی ماریا, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جواب ہی نہیں دیا. بدتہذیبی اور بدتمیزی سے کسی چیز کا جواب نہ ملتا ہے نہ آپ کو دینا چاہیے. اپنی ویلیوز اور اپنی تمیز, ادب اور بے ادبی جو ہے نا, آئی تھنک یو شوڈ بی, ان چیزوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اور اس میں آپ کو آپ کے سارے دیکھیں آپ کے جو رائٹس ہیں وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے, ہمیں وہی نہیں پتہ ہے. دا رائٹس ہمارے جو ایز اے ہیومن بینگ رائٹس ہیں, یا اس کنٹری کے اندر جو آپ کے رائٹس ہیں, ہم جو بھی ایز اے سٹیزن بھی رائٹس ہیں, وہ بھی ہمیں نہیں پتا. ہاں گھر کے رائٹس لوگوں کو نہیں پتا, خواتین ہمیں, اور ہم نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی ہے. ہمیں یہ بھی رائٹس نہیں پتا کہ جی جیسے اگر آپ کا نکاح نام ہے اس پہ نہیں آپ کو پتا, آپ پیرنٹس کی کیا بات ہو سکتی ہے, مذہب نے آپ کو ریلیشن شپس میں کیا کیا چیزوں کی اجازت دی. لائک آپ نے جب آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہے اور آپ نے کہہ دینا اوکے جی, تو پھر ٹھیک ہے. ابھی کویسٹ ہے, اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کوئی چیز تو آپ جان سکتے ہیں, اگر نہیں جاننا چاہتے تو پھر. اچھا ہرڈلز آئیں گے سوالات کرنے میں, آپ کو پھر تھوڑا فیس کرنا پڑے گا. آپ کو جس طرح آپ نے بھی زندگی میں فیس کیا ہوگا, جب آپ کہیں بولڈ ہوئی ہوں گی, بات کی ہوگی, وہ آپ کو ہرڈلز تو آئی ہیں نا لائف میں. کیوں نہیں, تو اس کے علاوہ کیا ہے. آپ بھی سیدھی, ویسے سیدھی ہو گئی ہیں پھر آپ سب کے ساتھ. میں سیدھی ہی رہی ہوں, میں ٹیڑھی ٹکا کے جواب دیا آپ نے. نہیں, جو آپ کے جب آپ غلط بات ہی نہیں کر رہے تو پھر آپ کس بات سے ڈریں. لیکن وائی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اوفینڈ اینی ون. میں اگر سچ بول رہی ہوں تو میں آپ کو اوفینڈ کیوں کروں اس بات سے, اور میرا لاجک ہے تو میں آپ کے سامنے تمیز سے بھی رکھ سکتی ہوں. بالکل صحیح ہے. اینڈ میں آپ کو کوئی ڈنڈا مار کے کہوں گی کہ آپ یہ کام کریں. اگر آپ کو سمجھ آتا ہے اور دل سے آپ کو بات سمجھ آتی ہے تو یو ول اگری, ادروائز یو کین کنونس می, آئی ایم ریڈی ٹو بی کنونس. اور میں نہیں کنونس ہوں, دونوں اپنے پوائنٹ آف ویو تو خوش ہیں. بالکل سمپل. ٹالرنس نہیں ہے, ٹالرنس نہیں ہے, ایکسیپٹ. اچھا ہمارا ایک اور مسئلہ, ہمیں ایکسیپٹ کروانا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرنا ہے آپ نے. آئی مین لیٹ دیم ڈو ایز لانگ ایز وہ آپ کو افیکٹ نہیں کر رہا ہے. آپ کو کیا کہ دوسرا بندہ کیا کر رہا ہے, ہمیں دوسرے کیا ہے. اینڈ ایوری بڈی ہیز دا رائٹ ٹو ہیو اے پوائنٹ آف ویو, اینڈ اٹس ویری انٹرسٹنگ, کیونکہ جو آپ کو پتا ہے وہ شاید مجھے نہیں پتا ہے. سو آئی شوڈ بی ایبل ٹو لسن ٹو یو. دیکھیں یا آپ مجھے کنونس کر لیں گے, یا میں آپ کے اندر ایک تھاٹ یا ایک سوال ڈال دوں گی دماغ میں, اینڈ یو ول. تو وائی کانٹ وی لسن. ہم جب آپ بات کر رہے ہیں نا تو میں آلریڈی سوچ رہی ہوں میں نے جواب کیا دینا ہے. میں آپ کی بات نہیں سن رہی ہوں, ہمیں سننا بھی نہیں آتا ہے.
لائک ہم ایک دوسرے کو سنتے نہیں. کیا بات ہے. سو اس لیے ہم دماغ میں پریپیئر کر رہے تھے یہ کہ اس کا جواب میں نے کیا دینا ہے. او ہو چاہے وہ غلط ہی ہو. ڈزنٹ میٹر. جی جائے بس نمبر بنا, جیت گیا میں نے زیادہ بولا. کب نکلیں گے یہ تو آئی تھنک انڈیویجولی ایفرٹ رہے گی, ادروائز تو اٹس کوائٹ ہوپلیس جو حالات ہیں. اچھا سکھا نہیں سکتے آپ, بتا نہیں سکتے, اگر آپ میں کوئی عادت آ گئی ہے میں آپ کی چینج کرنا چاہوں میں ٹوٹ جاؤں گا. آپ کیوں چینج, آپ اپنی عادت چینج کریں, آپ اپنے کٹہرے میں کھڑے رہیں نا. میں why am I responsible for you? I'm responsible for myself. چھوڑ دیں سب کو. آزادی تو آپ کا حق ہے, کیا مطلب نہیں ہے. مطلب اگر وہ برا بھی ہو تو آزادی آپ کا حق ہے, ہاؤ یو یوز اٹ از یور پرابلم. ایکسیلنٹ. اور وہ آپ کا مرضی ہے کہ آپ کو لوگ کیسے جج کر رہے ہیں خاموشی میں. آپ اٹ از یہ یو ہیو یور مائنڈ. اگر آپ کسی چیز, اگر آپ سمن بکمن امیون بھی ہے نا کہ ساری جگہ, تو وہ اگر آپ نے بند باندھ دیے ہیں, اندھے ہو گئے ہیں آپ, تو پھر اس کا تو علاج, پھر تو آپ کو کوئی اچھی بات بھی اثر نہیں کر سکتی, کوئی اور بات نہیں, تو پھر. اچھا تھوڑا سا خواتین کی طرف آتے ہیں. خواتین کے حق ذرا زیادہ مارے نہیں گئے پاکستان میں, اسپیسیفکلی بات کروں ہمارے ملک میں خواتین کی زیادہ حق نہیں مارے جاتے. بالکل ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں سوسائٹی میں یہ اس طرح کی چیزیں آل اوور, جن کو آپ فرسٹ ورلڈ کنٹریز بھی کہتے ہیں, ادھر بھی یہ سارے زمانوں سے وہ گزرے ہیں. جیسے اور ابھی ملا ہے ووٹ کا حق خواتین کو بھی, کیونکہ یہ ایک, اور خواتین جو ہیں آپ کی دیکھا جائے تو بہت بڑی میجورٹی ہے جو کہ مائنورٹی ہے, اس کو ٹریٹمنٹ مائنورٹی والا ملتا ہے میجورٹی. آپ ویسے بھی دیکھ لیں, کوئی نہ کوئی ایک طبقہ جو ہے وہ باقیوں کو پش کر کے پیچھے دیوار سے لگاتا ہے, تو اس کی امپورٹنس ہوتی ہے. آئی مین دس از پولیٹیکل ایوری ویئر ان دا ورلڈ اٹ ہیپنس, یو نو اٹ از ناٹ جسٹ ود دا ویمن, لیکن آل اوور دا ورلڈ خواتین کے ساتھ اس لیے بھی ہوتا رہا کیونکہ جینڈر میں آپ کہتے ہیں کہ فرق جب آپ دکھاتے ہیں تو پھر آپ ایک جینڈر کو پش کر کے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ صرف خواتین کے جینڈر کے ساتھ نہیں ہے, وہ پالیٹکس میں بھی آ جاتا ہے, پھر وہ آپ کے آفس میں بھی یہ والی پالیٹکس ہوتی ہے, ہر جگہ یہ پالیٹکس ہے. انڈسٹری والے کسی اور کے ساتھ کر رہے ہیں, ایک انڈسٹری والے دوسرے انڈسٹری والے کے ساتھ کر رہے ہیں, تو یہ تو آپ کی پاور گیم تو ہر جگہ چلتی ہے, دوسرے کو بلیک میل کر کے ان کو پش کر کے اپنے آپ کو پاورفل کرنا. سو یہ ٹسل تو ہر جگہ آن ہے. اٹ از اپ ٹو یو ہاؤ یو ڈیل ود اٹ. کانٹینٹ بہتر ہوا ڈرامہ کا, یہ ساس بہو اور دوسری شادی والے معاملات سے ابھی نکلے نہیں ہم لوگ. پروڈیوسرز کہہ رہے ہیں رسپانس وہاں زیادہ آتا ہے. ہاں تو بزنس ہے آپ کا, چلے کیوں نہ چلے. آل اوور دا ورلڈ جہاں آپ کے پاس جیری اسپرنگر شو ہے, وہاں آپ کے پاس ڈاکٹر فل بھی ہے, وہاں پہ پھر آپ کے پاس باقی ہر قسم کے آپ کے پاس. اچھا ہمارے پاس 90% یہ والے ہیں زیادہ کوانٹٹی میں, وہی اس طرح کی چیزیں. گھر میں وہ کرتے ہیں کیا, اس کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ گھر میں بھی ہو رہا ہے, تو ان کو کیا ہوتا ہے ذہن میں عوام کو, جو چیز اگر پاپولر ان کو لگ رہی ہے اور اس پہ بزنس آ رہا ہے, اٹس اے بزنس نا. شو بزنس از دی بگیسٹ بزنس ان دی ورلڈ. اچھا چلیں, عوام کیوں دیکھتی ہے ایسے والے کانٹینٹ, ان کو جس سے ریلیٹ کر سکتی ہے. آپ کا دیکھیں, آپ کا جو آپ ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں نا, اصل میں وہ آپ کے ہی معاشرے کی عکاسی ہے نا. جو آپ دکھا رہے ہیں وہ ادھر ہی ہو رہا ہے نا. اگر وہ گھٹن ہے تو وہی آپ دکھا رہے ہیں, تو وہ اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں, اور وہ ریلیٹ کرتے ہیں اپنی لائف کے ساتھ اس کو. اگر وہ اس بات پہ ہنس رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو جتنی ایوالوڈ آپ کی کے لوگ ہیں, وہ اسی چیز کو سمجھیں گے نا. آپ نے جتنا ان کو ایوالو کیا ہوا, لوگوں پہ آپ کیوں یہ بات کر رہے ہیں. جتنی آپ کا معاشرہ جو آپ نے بنایا ہے, جو ہم سب نے بنایا ہے مل کے, اس میں جتنا بھی ادب ڈالا ہے اور جتنی بھی بے ادبی ڈالی ہے, وہ آپ کو نظر آئے گی. میں تو وہی ڈرامہ کر کے امداد وصول کر رہی ہوں نا, جو معاشرے کے اندر ہے. یہ کیا ہے ماریا, لابیز ہماری انڈسٹری میں آپ کے خیال میں ہیں, ہماری انٹرٹینمنٹ فیشن انڈسٹری میں, چھوٹی بڑی چھوٹی فیوریزم ہے, چلتی ہیں یہاں پہ اوارڈ شوز میں, کس کو کام دینا ہے, کون سے پروڈکشن ہاؤس کا ہے, کون سے چینل کا ہے, ایسا چل رہا ہے. بالکل آپ نے فیس کیا, ہالی ووڈ میں بڑے اس پہ ہے, باہر کسی چھوٹی جگہ پہ چھوٹی اس پہ ہے, لیکن یہ چیزیں چلتی ہیں. وہ آپ کے معیار کے اوپر ہوتی ہے کہ جب آپ نے کسی معیار کو جسٹیفائی کرنا ہے تو پوری دنیا میں, کہ آپ کا کام پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے, تو وہ اسکرین معاف نہیں کرتی ہے, وہ نظر آتا ہے جب آپ سفارش پہ کسی کو لائے ہوتے ہیں اور اب پتہ ہے کہ بھائی یہ پروڈیوسر ایسا ہے یا یہ ڈائریکٹر ایسا ہے. آپ کو وہ جس معیار پہ آپ نے جج کر رہا ہے,
بھائی ایوارڈ پہ تو آپ بلا لیتے ہیں, بھائی یہ تو دیکھیں کہ یہ ایوارڈ دے کون رہا ہے, یا مجھ پہ اگر کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے تو وہ کون کر رہا ہے, مجھے اس کی بات سننی ہے کہ نہیں, اور جو تعریف کر رہا ہے وہ کون کر رہا ہے, مجھے اب سر پہ چڑھانی ہے کہ نہیں. یہ تو مجھ پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. کوئی بھی ایوارڈ دینے کے لیے بلا لے گا تو آپ چلے جائیں گے, یا آپ کہتے ہیں کہ آسکر کا اگر آپ نے معیار بنایا ہوا ہے تو آپ کہتے ہیں نا امپورٹنٹ ہے, ورنہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں. لائک اچھا, یہ کبھی زیادتی آپ نے فیس کی ہے لابی والی کہ یار میں اس لابی کی نہیں ہوں, میں نے سوچا ان کے ساتھ بیٹھتی اٹھتی نہیں ہوں, تو یہ ایشو ہے؟ بہت سارے. میں آئی ہیو آلویز آپریٹڈ لون, میں اپنی ہی لابی ہوں, اکیلے ہی. سو آئی مین میں نے نہیں اس کو کبھی سوچا, نہ اس پہ میں پریشان ہوئی ہوں. کام کا نقصان تو ہوا ہوگا. مجھے نہیں پتا, مجھے پتہ ہی نہیں ہے. آئی بین ورکنگ فار دا لاسٹ مور دین 20-25 ایئرس. کیا بات ہے یار, یہ اچھا ہے ویسے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے سے کسی نے کیا کیا, لیکن میں کام کرتی رہی. ہاں میں کسی لابی کا حصہ نہیں ہوں, کاش میں ہوتی, مجھے پلیز بلا لے. کبھی کوئی ایسا, اب تو ڈیجیٹل دور ہے, کبھی کوئی کنٹروورسی آتی ہے تو کیسے ڈیل کرتی ہیں آپ کہ یار یہ میرے خلاف یہ بات ہو رہی ہے, مجھے کیسے رسپانس دینا چاہیے؟ جہاں تک میرے کام کا تعلق ہے, یو ہیو دا رائٹ ٹو لائک اٹ اور ناٹ لائک اٹ. وائی شوڈ آئی بی اپسیٹ اباؤٹ اٹ؟ آڈینس ہے, آپ پسند بھی کر سکتی ہے, آپ کو اچھا بھی کہہ سکتی ہے, برا بھی. یہ رائٹ ہے, آپ نے ایک کام کر کے ان کے سامنے رکھا ہے, ان کو رائٹ دیا ہے, ٹھیک ہے. تو میں اس پہ پرسنل ہو جائیں گے, آپ نے کیوں مجھے ایسے کہا ہے تو ایسے کہ آپ نہیں پنچنگ بیک کیوں ہے سیلیبریٹیز, مطلب ان کی پرسنل لائف میں گھس جائیں گے لوگ. اس لیے کہ اجازت دی ہوئی ہے نا. آپ کتنا اپنے آپ کو پرسنل لائف کو ایکسپوز کرتے ہیں, کتنی اپنی تصویریں لگاتے ہیں. جب آپ کو چیز سامنے دنیا کے لگا رہے ہیں تو آپ ان کو رائٹ دے رہے ہیں نا اس پہ کمنٹ کرنے کا. آپ نہ لگائیں, آپ صرف کام کی لگا لیں. آپ اپنے آپ سامنے لا کے کوئی چیز رکھ رہے ہیں تو اس پہ تو کوئی بھی کامنٹ کرے گا نا. ارے آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہمارا ماننا ہے کہ خواتین کو یہی نہیں پتا کہ ان کے رائٹس کیا ہیں, مطلب باڈی رائٹس بھی کیا ہیں. کسی کو بھی نہیں پتا ہے, خواتین زیادہ. ہاں, تو اس سلوگن سے آپ کا ہے میرا جسم میرے مرضی پہ, کہیں آپ کا اتفاق ہے یا آپ کو لائنز؟ بالکل نہیں, تو اس میں غلط بات تو نہیں ہے نا. میں یہ تو نہیں کہہ رہی میری لیمپ, ویسے تو میرا درخت یا میرا لیمپ ہوگا تو وہ بھی میری مرضی ہوگی, لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کو کنٹروورشل آپ بنا رہے ہیں. مقصد کچھ اور ہے اس بات کا. مائی باڈی اور مائی تھاٹ میری بالکل ہونی چاہیے. یہ فریڈم کی میں بات کر رہی ہوں, فریڈم سوچ ہے. ماڈرنزم آپ کا ویسٹرنزم نہیں ہے. ماڈرنزم از بیلنس, سوچ میں کھلا پن ہونا. اچھا, یہ برا کیوں لگتا ہے؟ اگر میرا جسم ہے تو میری مرضی ہوگی. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جسم میری مرضی. جسم کے ورڈ پہ کیوں آپ کا ہے, آپ اس کو کچھ اور کہہ دیں. لائک میری باڈی میری, انگریزی میں کہہ دیں تھوڑا سا اچھا لگے گا, کم لگ رہا ہے نا. ایکچولی تو یہ آپ کا رائٹ ہونا چاہیے ہے. میرا گردہ میری مرضی, ٹھیک ہے, میری آنکھیں میری مرضی, میری بال میری مرضی, میری سوچ میری مرضی. تو اس میں وہ خواتین کا بھی ایک ہیومن بینگ کا. اچھا, لیکن مرد تو یہ الٹا کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں میرا جسم تمہاری مرضی والا سین انہوں نے لگایا ہوا نا, مذاق مستی بنا دی. کہتے ہیں ہاں جی میری مرضی یہ ہے کہ آپ اپنا جسم اپنے پاس ہی رکھیں. کیا بات کی, کیا بات کی. مرد اتنے ذرا برے ہو چکے ہیں, کہتے ہیں میرا مرد. برے کیوں ہو گئے آپ؟ پرابلم ہمیں یہ ہے کہ ہم جینڈر اسپیسیفک کیوں کر رہے ہیں. وکٹم ہوتا ہے. اگر آپ ریپ کی بات کرتے ہیں تو وکٹم ہے, اس میں آپ آدمی اور عورت, بچہ یا بچی کیوں کر رہے ہیں. وکٹم ہوتا ہے, اس کو ایز اے وکٹم ٹریٹ کرنا چاہیے. اس کے وہی رائٹ ہے جو کسی بھی دنیا میں وکٹم کے ہونے چاہیے. عورت کہتے ہیں تو اس کے کچھ اور ہو جاتے ہیں رائٹس, آدمی کہتے ہیں تو کچھ اور ہو جاتے ہیں. وکٹم از اے وکٹم. تو ہماری اس کو ایسے ہی کر لیتے ہیں نا کہ مرد عورت دونوں کے لیے کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی ہے. عورتوں کے لیے کیوں بنایا گیا صرف؟ اس لیے کہ جو آپ کا طبقہ جس کو اپنے رائٹس نہیں مل رہے تو اسی کو کہنا پڑتا ہے نا. اب آپ اگر آئی ڈونٹ نو کہ اگر آپ جیسے پوری دنیا میں ووک کا ایک چل رہا ہے, گیزم پہ چل رہا ہے, I mean nobody is taking anybody's right. باہر تو آپ کو پتہ ہے کہ it's being talked about, کہ جو سبجیکٹس ہیں, چیزیں ہیں, ان کے اوپر بات آپ کر سکتے ہیں. اب اسٹریٹ ان کا فلیگ ہے اور اسٹریٹ لوگوں کا تو کوئی فلیگ نہیں ہے. I mean جن کو سپریس نہیں کیا جا رہا, یا جو لوگ سمجھتے ہیں جو آپ کی جیسے ابھی LGBTQ کا بہت ایشو ہے, وہی LGBT کہ جو آپ کو لگتا ہے, جو اگر وہ لگتا ہے کہ وہ سپریسڈ ہے تو وہی بولے گا نا, جو چیخے گا. عام بندہ نہیں چیخے گا. جس کے رائٹ سپریس ہو رہے ہیں وہ یہ کہے گا نا. تو وہ ہم نے وہ چیزیں کیونکہ ہمارے سسٹم میں نہیں ہے. خواتین وہ میں کہہ رہی ہوں نا کہ چاہے وہ 55% پاپولیشن ہو, لیکن وہ آپ کی مائنورٹی ہے, بیکاز دے آر ناٹ بینگ گیون دوز رائٹس. لیکن آج کا میں یہ دیکھتی ہوں کہ آج کا جو آدمی ہے
وہ اپنی خواتین کو یا اپنی بیٹی کو یا اپنی بیوی کو امپاور بھی کرنا چاہتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آج کے زمانے میں میں اس کو پروٹیکٹ اس طریقے سے نہیں کر سکتا, یا میں نہ ہوں تو پھر یہ کیا کریں گے. اوہ کیا بات کی, ٹھیک ہے, کیا بات. تو آپ کو اپنی خواتین کو امپاور کرنا پڑے گا. یہ تعداد مردوں کی ذرا یہ والی کم ہے تھوڑی سی. ہاں, لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت بنتی جا رہی ہے, کیونکہ آپ کی اب عورت کام کر رہی ہے, گھر کا سسٹم نہیں چلتا, تو آدمی کہتا ہے کہ ہاں بھائی کام کرنا پڑے گا, مل کے کام کرنا پڑے گا, بچوں کی فیس زیادہ ہے, وی ہیو ٹو. تو جب آپ کسی بھی اپنے گھر کے فرد کو باہر نکالیں گے تو پھر آپ اس کو پروٹیکٹ کرنے کا طریقہ بھی سکھائیں گے نا. اب مجبوری, اچھا مجبوری ہو گئی, اب مجبوری کہتے ہیں, مجبوری آپ کہنا کہ اکنامکس اینڈ سسٹم پیسے کا بزنس کا اسی طریقے سے چلتا ہے نا. آئی مین آپ یا وہ ہو کہ آپ اس طریقے سے رکھیں, بٹ آپ لائک یو اف دے آر گوئنگ ٹو گیٹ آؤٹ تو پھر ان کو آپ سیلف ڈیفینس بھی سکھائیں, گاڑی چلانا بھی سکھائیں, اپنے رائٹس بھی ان کو پتہ ہونے چاہیے, کہاں یس کہنا ہے کہاں نہ کرنا ہے وہ بھی پتہ ہونا چاہیے. دے شوڈ نو, دے شوڈ بی امپاورڈ. آج کا آدمی چاہے آپ ہوں, اپنی بہن کو بھی, اپنی ماں کو بھی, اپنی بیوی کو بھی یہی کہیں گے کہ I want you to be powerful, تاکہ خود اپنے لیے کھڑی ہو سکے, فائنینشلی بھی اور اگین ہر طریقے سے, کیونکہ جو معاشرہ ہمارا ماشاءاللہ چل رہا ہے اس پہ تو you would want your women and your boys in your life, بیٹا ہو, بھائی ہو, whatever, to be ہمارے ایک اور چیز ضرور کلیئر کریں خواتین کے لیے, لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ جو باہر کام کرنے میں نکلتی ہیں, کہ جی 25 کراس ہو رہے ہیں, 23 کراس ہو رہے ہیں, بس یہ رہ جائے گی شادی سے. یہ ذرا کلیئر کریں کہ شادی نہیں بالکل آپ کی زندگی کا حصہ ہے, پوری زندگی نہیں ہے, آپ کی زندگی کا ضرور حصہ ہے, اٹس اے ویری امپورٹنٹ پارٹ. اور پیرنٹس کو بھی فکر اسی لیے ہوتی ہے کہ ان کو فکر ہوتی ہے کہ ہماری بیٹیاں بہن, آئی مین واٹ ول ہیپن ٹو دیم. سو ایک تو اف دے آر امپاورڈ اینڈ دے کین ٹیک کیئر آف دیم سیلوز, تو پھر وہ اپنے لیے رائٹ ڈیسیژن کا بھی ان کو حق ہے کہ وہ یہ لے سکتی ہیں کہ بھئی یہ دس از دا رائٹ پرسن فار می. اینڈ دس از ناٹ رائٹ. اور جب خواتین کے پاس یہ رائٹ آتا ہے, وہ جانتی ہیں کہ یہ بندہ صحیح ہے, یا آپ کا مذہب آپ کو اس بات کا رائٹ اجازت دیتا ہے. ایکسیلنٹ, یو ہیو دا رائٹ ٹو سے نو. لاسٹ, پیس آپ کا کس چیز سے, آپ کو کس چیز سے پیس ملتا ہے کہ یار میرا پیس ان چیزوں سے؟ سینٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان مائی لائف, سب سے زیادہ امپورٹنٹ. اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں, یا یو وانٹ ٹو لک آفٹر یور فیملی, یا یو وانٹ ٹو لک آفٹر یور ریلیشن شپس, تو اگر آپ سین نہیں ہوں گے تو ان کو بھی انسین کر دیں گے آپ, ہے نا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایون یو وانٹ ٹو ٹیک کیئر آف یور پیرنٹس, یو نو, یا اپنے بہن بھائیوں کا, یا اپنی فیملی کا, تو اگر آپ ہی ٹھیک نہیں ہوں گے تو ان کو کیا ٹھیک کریں گے. سو پیس از, آئی تھنک یہ اپنا ایک میجر ہوتا ہے, واٹ گیوز یو پیس اینڈ ہاؤ اوتھینٹک اٹ از, کہ کیا آپ کو ایسی آرٹیفیشل چیزوں سے جو آپ کے ارد گرد ہیں پیس ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ اصل میں نہیں ہے. یو نو, اپنا ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے, اور وہ خود اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے. وہ آئی کانٹ ڈو اٹ فار یو, وہ خود ملے گا, چاہے آپ کتنے بھی, ہو سکتا ہے آپ اس تک پہنچیں تھرو تھیراپی, یو نو, کیونکہ آپ ایکسپلور کرتے ہیں, آپ کوئی بھی سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے اس سبجیکٹ میں آگے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے. تو سب سے بڑی مشین تو ادھر بیٹھی ہے, تو اس کا تو ہمارے پاس بکلیٹ بھی نہیں ہے کہ اس کے لائک یہ مشین چلتی کیسے ہے. سو آئی تھنک یو نو یو شوڈ ہیو ٹو گیو یور سیلف ٹائم. ہم اپنے آپ سے تو پوچھیں کہ ہو ایم آئی, واٹ آئی وانٹ. سچ بھی بولیں اپنے آپ سے کم سے کم, کہ بھائی میں اتنا کمینہ ہوں اور اتنا نہیں ہوں, میں اتنا کم ظرف ہوں نہیں ہوں, اپنا تو پتہ ہونا چاہیے نا. اور وہ سچ بولیں اپنے آپ کو. ہر ایک اچھا تو سب ہوتے ہیں, اچھے تو سب ہوتے ہیں, اپنے آپ کو اچھا تو سب سمجھتے ہیں, لیکن اپنا پتہ ہونا چاہیے کہ میں اتنی لالچی ہوں, میں اتنی بری ہوں, میں اتنی میرے اندر کمینگی ہے, یا میں اتنی. کیا بات ہے. اچھا یہ بڑا مشکل کام ہے اپنے آپ کو کمینہ تو پھر یہیں پر اٹس لائک یو شوڈ نو یور اون بیلنسز نا. آپ کو اپنے سے تو سچ بولے نا کہ ہاں میں آئی ایم دس کائنڈ آف اے پرسن, آئی ایم گریڈی اور آئی ایم ناٹ. ہاؤ کین یو سے کہ نہیں جی میں تو دنیا کا سب سے اچھا آدمی ہوں. جس دن ماریا یہ ہو جاتا ہے اس دن ہم انسان بن جاتے ہیں. تو آپ کی بڑی چیزیں, آپ کے بڑے رستے آپ کو سمجھ آ جاتے ہیں کہ دس از دا کائنڈ آف پرسن آئی ایم. اور میں کلیشیڈ نہیں ہوں, اور میں نہیں ہو سکتا, میرا مجھے پتہ ہے کہ میں ایسا ہوں, یہ مجھ میں برائیاں ہیں, یہ اچھائیاں ہیں, یہ کم ہے, یہ زیادہ ہے. میں ایمبیشیس ہوں, کتنا کٹ تھروٹ ہوں, ٹھیک ہے, اور میں اتنے وہ ہوں کہ جی میرے اوپر اینی بڈی کین واک, یو نو, مجھے دھتکارتے ہوئے جا سکتا ہے یا مجھے نقصان دے سکتا ہے, میرے اندر یہ کمزوریاں ہیں. تو میں جب آپ کو پتہ ہوں گی تو اپنے آپ کو سیف گارڈ بھی آپ کر سکتے ہیں, یو نو, کہ بھائی میرا یہ ذرا زیادہ ہو رہا ہے, میں یہاں رک جاؤں تو بہتر ہے. کاش ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ میں یہاں رک جاؤں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ, بہت مزہ آپ سے بات کر کے, بہت کھل کے آپ نے بات کی,
مجھے لگ رہا تھا کہ آپ بہت لبی لپٹی ہوئی بات بھی شاید کر رہے ہیں، آپ نے کھل کے بات کی ہے، جو میں نے سنا ویسا ہی آپ کو آیا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ.